علی بھائی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کہتا رہا کہ آپ سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے، ان سے بات کرو سیاسی لوگوں سے. بیچ میں محمود اشرفزئی آئے، پھر اس کے بعد گنڈا پور صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے جو تقریر کی، پہلے اس کو آن نہیں کیا، اگلے دن پتہ لگا کہ یہ تو بڑی ہٹ کر گئی ہے، اس کو آن کر دیا. آن کرنے کے بعد کہہ دیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے جو ان سے بات کر ہی نہیں رہی، میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا. انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے رہے ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے کے خود ہی دروازے بند کر لیے ہیں، حالانکہ وہاں سے دروازے کھلے بھی نہیں ہیں. یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ کیا ہوا ایسا؟ دیکھیے سوال تو اس میں یہ ہونا چاہیے نا کہ کیا عمران خان صاحب نے واقعی دروازے مذاکرات کے بند کر دیے ہیں؟ تو خبر کے پیچھے ہمیشہ ایک خبر ہوتی ہے. دروازے تب بند ہوں جب کھلے ہوں. کھلے ہوں. ہاں نہیں، عمران خان صاحب نے تو اپنے کھلے ہیں نا اپنی طرف سے. ہاں آجا بال میں تیرا انتظار ہے، انہیں بالا ماندہ ہی نہیں پیا. وہ ایک بڑی مشہور بات ہوئی، وہ کہتے مذاکرات کے دروازے بند، اب جو بات ہوگی کھڑکی سے ہوگی. ہاں وہ کھڑکی پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کھڑکی والا جو رستہ ہے نا، ہم خبر کے پیچھے ہمیشہ خبر ہم نے تو اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے. وہ آصف علی پوتا صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ہمیں یہی سکھا کہ خبر کے پیچھے خبر ڈھونڈو. جو کوئی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دیکھو، اس کے پیچھے ہمیشہ الٹ ہوتا ہے. کہہ کیوں رہا ہے؟ ہاں کہہ کیوں رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. تو عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ موو موٹیو رہا ہے، بلکہ یہ ان کا طریقہ رہا ہے، طریقہ واردات رہا ہے کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بالکل اس کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں لمحہ موجود میں. تو عمران خان صاحب نے دروازے کوئی بند نہیں کیے، یہ اپنے لوگوں کو دکھایا بتایا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں آپ کو مکمل طور پر آنرشپ کے ساتھ ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں. 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے بات کریں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجیں مذاکرات. یہ گنڈا پور کی تقریر کے بعد جی 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے بھیجا پیغام مجھ سے مذاکرات کریں. اور ساتھ ان کو آفر بھی کی ہے کہ ایک تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین چل رہی ہے بند ہو جائے گی، اور گنڈا پور جو آپ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی سیاست میں آ گیا ہے، گنڈا پور جو آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گیا، یہ بھی باز آ جائے گا اور وہ افغانستان سے بھی نہیں جائے گا. افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی کے اوپر آپ کی تنقید کر رہا ہے وہ بھی نہیں کرے گا. گنڈا پور کو بھی میں کنٹرول کر لوں گا، آپ مجھ سے بات کریں. یعنی کہ بلیک میل پہلے کیا سوشل میڈیا کے تھرو، گنڈا پور کے سے تقریر کرا کے، اور پھر افغانستان والا معاملہ اٹھوا کے، اور پھر پیغام بھیجا ایک ایل جی کے ذریعے کہ مجھ سے بات کریں. اور اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ جواب کیا ملا. جواب بڑا انٹرسٹنگ، کھڑکی سے اسٹیبلشمنٹ نے اس بندے کو یہ کہا ہے، جو بندہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے گیا ہے کہ مجھ سے بات کریں، انہوں نے کہا آئندہ تم نے وہ اس کا پیغام لے کے ہمارے پاس کبھی نہیں آنا. اچھا، سختی سے اس بندے کو منع کر دیا گیا کہ عمران کا پیغام مت لے کے آنا. اس کی وجہ ہے نا سر، ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے بارگیننگ نہیں ہوتی. مطلب 2 دن پہلے مجھے تڑی لگائے میں تینوں مار دیں گا، اور بعد تھی آگے جناب میں نے کہا صلح کرنی آپ ملے ہے کہ عوام دے سامنے تھی کچھ اور کہہ رہے ہو، پیچھے کچھ اور کہہ رہے ہو. تو یہ ادھر سے بڑا سخت ان کا پیغام ملا کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ایسے ہوگی نہیں بات، ہو سکتی نہیں، طریقہ کاری نہیں ہے. جی سر انہوں نے بھیجا ہے پیغام، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہا. تو یہ کیوں انہوں نے، کیا وجہ ہے ایسی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ گئی کہ یہ صرف تڑیاں لگانے والا لیڈر رہ گیا ہے، جیل میں بند ہے، تو کیوں یہ اندھے ہیں، سمن بکمن یہ لوگ جو ان کی تقلید کیے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ایسی؟ تقلید کرنے والوں کی ذہن سازی ہوئی نا. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی، 22-23 سال لگے ہیں. کچھ سال عمران خان صاحب نے خود لگائے ہیں، کچھ سال ہمارے سسٹم نے، ریاست نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لگائے ہیں. 2012 10 11 12 سے آپ نے دیکھا پورا سسٹم اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. بچوں کو نصاب میں عمران خان پڑھایا جاتا تھا. ڈاکٹرز جو ادویات کی شکل میں عمران خان لکھ کے دیتے تھے صبح شام دوپہر. میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب ہر وقت چلتے تھے. میں نیوز روم میں کام کرتا تھا، اوپر سے فون آتے تھے، عمران خان صاحب کو ایئر ٹائم ملتا تھا، بغیر ایڈس کے بغیر کوئی اشتہار نہیں چلتے تھے. عمران خان صاحب مسلسل اسکرین کے اوپر چلتے تھے. تو دوسرا پھر اسٹریٹجیز بھی ان کی انٹرنیشنل اسٹریٹجیز عمران خان صاحب کو بنی بنائی ملتی تھی، اس کو وہ فالو کرتے تھے. مائکرو ٹارگیٹنگ کرتے تھے، کاؤنٹر پروڈکٹیو جو کام کرتے تھے آپ کے سامنے تھا وہ. ہم ان کو بچے سمجھتے لوگ بھی جو. اور پھر عمران خان کو سب سے بڑا جو فائدہ یہ ملا کہ اس کے جو مخالف پارٹی تھی وہ نالائق تھیں، وہ آج بھی نالائق ہیں.
وہ عمران کا مقابلہ وہ پتہ کیا کہتے تھے عمران خان کو 2010 11 12 16 سے لے کے اب تک کہ یہ تو فیس بک کا وزیر اعظم ہے, یہ تو ٹویٹر کا وزیر اعظم ہے, سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے. اسی سوشل میڈیا کے وزیر اعظم نے انہی میڈیمز کو استعمال کر کے آپ کو ناک کو چنے سے پوا دی, اور آپ آج بھی اس کو نان سیریس سمجھتے ہیں. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے. یہ انفارمیشن وارفیئر ہے, 5th جنریشن وارفیئر ہے. آپ نے ایک بندے کو کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہے, اس نے جیسے ہی آپ جیسے ہی اس کو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا, پھر اسی سوشل میڈیا نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پورا نیریٹو اس کو بنا کے دیا. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ آج بھی وہ نالائق ہیں لوگ. اچھا, یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری جد و جہد تھی اس کے ساتھ, اسی طرح ہم نے 1971 سے مجیب الرحمان کو دیکھا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا, لیکن اسی طرح اخبارات کے ذریعے مختلف ٹولز کے ذریعے لوگوں کو اس کے ساتھ ملایا گیا, انڈیا نے مفتی بانی اور یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد آج اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا, تو کل کو عمران خان بھی پاکستان کا شیخ مجیب الرحمان بننے جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ دنوں پھر ایک ٹویٹ کروایا, وہاں سے پیغام بھیجا, اور جو ٹویٹ ہوا اور انہوں نے بولا کہ یہاں پہ موجودہ آرمی چیف کو انہوں نے یحییٰ خان سے جوڑنے کی کوشش کی, اور بتایا کہ اس وقت بھی جو شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات بھی چل رہے تھے اور ان کے خلاف آپریشن بھی پلان ہو رہا تھا. وہ سارا ایک ریزیمبلنس عمران خان صاحب نے دینے پورا پورٹری کرنے کی کوشش کی. تو یہ دوسری دفعہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بننا نہیں چاہ رہے, بن چکے ہیں مجیب الرحمان. جی ہاں, عمران خان صاحب بن چکے ہیں, وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اس معاملے کے لیے. اور اس کی کئی جو بڑی بات کریں آپ. جی اس کے شواہد آپ کے سامنے ہیں کئی. میں انہوں نے اس کا عملی طور پر نمونہ پیش بھی کر دیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پر کر دیا ہے. آپ دیکھیں گریٹر پختونستان والا جو نظریہ انہوں نے سامنے رکھا ہے, گنڈا پور نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ افغان پالیسی میں بناؤں گا. اب تم کون ہوتے ہو بھائی, صوبہ کیسے چلاتا ہے خارجہ پالیسی بنانے والا؟ آپ وہاں پر جب وہ مطلب یہ تو ریاست کرتی ہے, وفاق کا کام ہے نا یہ. وہ کہہ رہے جی میں افغانستان جاؤں گا, خود مذاکرات کروں گا. میں آپ اسٹیٹ کہہ دے کہ وہ پینٹاگون کیوں کیا ہے گنڈا پور نے ایسے تو نہیں کیا. یہ تو بالکل کوئی الگ کنٹری ہو تو وہ جا کے کر سکتا ہے نا. تو وہ یہ بہت باریک چیز کاروائی ڈالے گی. آپ کو ٹیزر دیا گیا ہے, وہ سپریشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں ہیں, ان کے پلانز ہیں نا. انہوں نے آپ کو ٹیزر دیا ہے, یہ گنڈا پور نے جو تقریر کی وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہ میں خود جاؤں گا افغانستان. دیکھیں جانا نہ جانا, وہاں سے ایک پازیٹیو جواب ملنا نہ ملنا بلوچستان سے وہ ایک الگ بات ہے. یہ بات کر دینا اور اپنے لوگوں کی اس حوالے سے ذہن سازی کر دینا ہی بہت بڑا بلاسٹ ہے. یہ تو پھر ان کو پی ٹی ایم اور بی ایل اے کی طرح ٹریٹ کرنا نہیں. میں بتاتا ہوں سر, لیٹ می کمپلیٹ. تو ایک تو یہ جو میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب مجیب الرحمان بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, کال آپ کے. جی ہاں, نہیں میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں سر. میں فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں. وہ اپنی علیحدہ یار خارجہ پالیسی کون سا صوبہ چلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو ریاست کا کام ہے. وہ اپنے آپ کو ریاست سمجھ رہے ہیں. وہ وہاں پر آپ کی فوج کے خلاف انہوں نے پولیس کو کھڑا کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں ہے, وہ کہہ رہے فوج یہاں سے نکل جائے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ فوج کو وہاں سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ جیسی فوج نے آپریشن عزم استحکام اناؤنس کیا, وہاں پر جو طالبان تھے, جو خوارج تھے, جو دہشت گرد تھے, ان کو کاری ضرب لگی. اس کے بعد جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, طالبان کیسے آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, جو خارج ہیں وہ کیا کیا انہوں نے. اب وہ خود تو وہ چونکہ وہ شکست کھا رہے تھے, تو گنڈا پور صاحب تو خود وہاں پہ ناکام ہیں. وہ تو خود طالبان کو بتا دے کر کے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ شور کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا سر, بتا دیتے ہیں, یہ ریکارڈ میں چیزیں. ان کے اپنے جو جہاں سے وہ الیکشن جیتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بینک لوٹ رہے ہیں طالبان. وہ مولانا فضل الرحمان خود بتا چکے ہیں, رات کو وہاں پہ حکومت ہی طالبان کی ہوتی ہے. اچھا, طالبان نے جب دیکھا کہ یہ آپریشن عزم استحکام تو ہماری کمر توڑ رہا ہے, انہوں نے کیا کیا, ان کے ذریعے کہا, ان کے ذریعے پی ٹی اے کے ذریعے کہا کہ ان کو یار سب کو پتہ ہے افغانستان سے طالبان کو واپس کون لے کے آیا؟ عمران خان اور فیض حمید. جیل سے 100 دہشت گردوں کو, ہارڈ کور دہشت گردوں کو کس نے چھوڑا ہے؟ عمران خان اور فیض حمید. تو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. وہ جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو بھی پڑھ لیں, اس میں بھی یہی لکھا ہے. اب بھی وہ وہی اسی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ کیا نیریٹو ہے؟ تو انہوں نے کہا گنڈا پور حکومت کو کہ یہاں سے فوج کو نکالو تاکہ ہم آئیں. اب پلان کیا ہے؟ ابھی تو ان کے لگ رہا ہے کہ یہ آئیں گے, ایک تو ہمیں بتے میں سے حصہ بھی دیں گے شاید, یہ تو طالبان ہے, یہ ہمیں ہماری سیکیورٹی بھی یقینی بنائیں گے, یا ہمیں کچھ کہیں گے نہیں. تو لیکن نہیں, ان کا موٹیو اور ہے طالبان کا.
وہ اگر ایک دفعہ یہ آ گئے نا طالبان سپریشن، انہیں ان کو بھی اڑا دینا ہے. ان کا موٹیو یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے گنڈا پور کی حکومت اڑانی اور خود بیٹھ جانا ہے، صوبے پہ قبضہ کر لینا. پاسبل تو نہیں ہے سر وہ کرنا تو چاہتے ہیں نا سر، یہ آپ کرنا تو بتا رہے ہیں کہ عمران طالبان گٹھ جوڑ اور یہ سارا جو نیریٹو ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان بن کے ایک صوبے کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے. کٹ سر میں آپ کو ایک اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پلانس بتا رہے ہیں، پلانس پتہ کیسے لگتے ہیں؟ کیسے عمران خان صاحب سے جو لوگ جیل میں ملنے جاتے ہیں، ایک عمران خان صاحب سے کچھ لوگ ملنے گے، کافی دیر پہلے کی بات ہے. تو عمران خان صاحب وہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر بگز نہ بھی ہوں، چیزیں تو پتہ لگ جاتی ہیں نا. وہاں پر عمران خان صاحب بات چیت کرتے کیا ہیں، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کہتے ہوئے پائے گئے ہیں، جو لوگ عمران خان صاحب کی باہر اسٹریٹجی کو لے کر چلتے ہیں، کہ مجھے پرسسٹنٹ کیوس چاہیے. پرسسٹنٹ کیوس چاہیے ملک کے اندر. جی سنیں وہ کیوں چاہیے. پرسسٹنٹ کیوس مطلب مسلسل انتشار چاہیے، استحکام نہیں آنا چاہیے. استحکام نہیں آنا. اور کیوں کہا عمران خان صاحب نے کہا اگر استحکام آ گیا کیوس ختم ہو گیا، معاشی طور پر ہم نے ہو جانا ہے مضبوط. اور ایک دفعہ اگر استحکام آ گیا تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. انہوں نے کنہوں نے جن کو پتہ ہے عمران خان صاحب مجیب الرحمان بن چکے ہیں. صحیح. عمران خان پرسسٹنٹ کیوس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حفاظت، عمران خان صاحب کے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مستقبل ہی پرسسٹنٹ کیوس میں ہے. وہ پرسسٹنٹ کیوس کو اپنا مستقبل سمجھتے ہیں. دیٹس وائی وہ اب انہوں نے KPK والا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو وہ کر دیا آپ کے سامنے. وہاں پہ پولیس کو بٹھا دیا آرمی کے خلاف. کیوں بٹھایا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کسی ملک میں؟ مجھے بتائیں. اور آپ کی پولیس نے لڑنا ہے دہشت گردوں سے. آپ ذرا CTD کی تعداد دیکھیں 600-700 سے زیادہ CTD کے اہلکار ہی نہیں ہیں جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ چلانا ہے. تو کس نے لڑنا ہے وہاں پہ؟ فوج نے. ابھی اگر اتنا ہی آپ کو مسئلہ ہے فوج سے، 245 کے تحت 245 آرٹیکل کے تحت آپ نے فوج بلائی ہے، بلائیں کبینہ کا اجلاس، ریووک کریں اس کو، بلا لیں، وہ فوج اب واپس چلی جائے گی اپنے جہاں پہ رہتی ہے سرحدوں پہ، وہاں پہ اس کے باقی ٹھیک ہے، باقی علاقوں سے نکل لڑو. چاہتے بھی ہیں یہ طالبان آ جائیں، کریں نا، چلی جائے گی فوج وہاں سے 243 آرٹیکل کے تحت بھیج دیں واپس فوج. یہ تو میں پھر آپ سے سوال پوچھ رہا تھا BLA اور PTM کی مجیب الرحمان والی جو بات تھی نا آپ کی، وہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سب کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں نا. ان کے اندر کی جو چیزیں مزید باہر آ رہی ہیں وہ باہر آنے دیں. انہیں مکمل طور پر مجیب الرحمان بن لینے دیں. جب عوام دیکھیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کو چلنے کون نہیں دے رہا، سب کو نظر آ رہا ہے کہ معیشت کون نہیں مضبوط ہونے دے رہا، سب کو نظر آ رہا ہے کہ IMF کو خط لکھ کے کون کہتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، سب کو نظر آ رہا ہے کہ IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر کون جا کے احتجاج کرتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر دھرنے کی سیاست، لانگ مارچ کی سیاست ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. سب کو پتہ ہے نا، سب عوام کو پتہ تو لگ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عوام کو اب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ KPK میں یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو جائیں گے نا، مکمل طور پر مجیب الرحمان بن جائیں گے، تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو اس وقت جب عوام کو سمجھ آ جائے گی ان کی، جو اس وقت بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان کے مجسموں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا اس کے مجسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب نیچرل وے میں ہونے دے سب، لیکن یہ ہے کہ اس کا نقصان تو ہمیں بہت ریڈ لائن مت کراس کرنے دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کو ہاتھ سے جانے دیں گے. لیبیا عراق شام تو نہیں بننے دیں گے نا. یہ تو طے ہے، اس ملک کو لیبیا عراق شام نہیں بننے دیا جائے گا. آپ بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں. یہ طے ہو چکا ہے کہ پاکستان کو لیبیا عراق شام نہیں بننے دیا جائے گا. جس کے سینے میں قرآن ہے نا، اس کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے. وہ اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کو لیبیا عراق شام نہیں بننے دیں گے. جنرل حافظ عاصم منیر ہے، اس کے اندر پیغام ہے اور ان کی تیاری پوری ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، یا آپ کو مجھے نہیں پتا نا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں سب کچھ نیچرل وے میں ہونے دیں. آپ کو نہیں لگتا کچھ ان نیچرل نہیں ہونے دیں؟ آپ کو لگتا نہیں ہے وہ ہونے دیا جا رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے وہ کچھ، اسی لیے تو کچھ کر نہیں رہے. آپ اور میں کیوں لوگ چیختے ہیں یار کچھ کر نہیں رہے.
عمران خان صاحب ہوتے یہ تھے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے, ڈیلے کیوں ہے؟ ڈیلے اسی لیے ہے نا, وہ نیچرل وے میں سب ہونے دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اندر کا جو سارا زہر ہے وہ باہر آئے, عوام کو پتہ چلے مجیب الرحمان کون ہے, کون ملک توڑنا چاہتا ہے, کون چاہتا ہے عوام میں خوشحالی نہ آئے, کون چاہتا ہے پرسسٹنٹ کیوس آئے. دین جب یہ سب ہو جائے گا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ زندہ جاوید اگر مجیب الرحمان والا حال نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. بہت بڑی بات ہے یہ. یا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہم بی ایل اے اور پی ٹی ایم کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیں. نہیں, وہ سیاسی جماعت ہے نا, ان کا وہ آپ کر نہیں سکتے. بڑے ملکی انٹرنیشنل لیول بہت ہوتے ہیں, پھر آپ کے بہت زیادہ چیکس ہوتے ہیں. جو اینگل آپ نے بتایا, عمران نیازی طالبان گٹھ جوڑ, اور وہ چاہتے ہیں گنڈا پور کے ذریعے یہاں سے فوج نکل جائے, طالبان آ جائیں, گریٹر پختونستان طالبان کی حکومت ہو, یہ ہو جائے. یہ جو آپ ایک پورا آپ نے نیریٹو دیا, اس بنیاد کے اوپر تو مجھے تو یہ غدار لگنے لگ گئے ہیں. اور جو غدار ہوگا تو میں تو کہوں گا کہ اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کیا جائے, باقی جس طرح طالبان کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں, وہ ایک سیاست, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا. جب کسی نے سیاست کا لبادہ اوڑا ہو اور پھر اس کے سہولت کار بھی ہوں ایسی ایسی جگہ پہ جہاں سے ان کو کمک مل جائے, پھر یہ چیزیں کرنا عوامی, چونکہ ان کے ساتھ ایک سپورٹ ہوتی ہے, پھر انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے, سارا بیک بھی ہے آپ کے سامنے ہے. وہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر لومنیٹی کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ واحد ہے جو ناکام ہو رہا ہے, تو وہ وہاں سے بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ چیکس ہوتے ہیں. تو پھر جو ان کے پلانز ہیں وہ ہو تو نہیں رہے نا, وہ ہونے تو نہیں نا دے رہے. لیکن یہ تو سامنے آ رہا ہے کہ عوام کو تو پتہ چل رہا ہے نا, عوام کے سامنے تو ساری چیزیں آ رہی ہیں نا. صحیح. آپ یہ دیکھیں, تیسرا ٹرنیور ہے کے پی کے میں عمران خان کا, ہاں جی, تھرڈ ٹرنیور ہے, اور وہاں پہ آپ عوام کے حالات دیکھیں ذرا جا کے. یقین کریں اتنے برے حالات ہیں, اتنے برے حالات ہیں کہ وہ پنجاب اور سندھ میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے, روزگار کے لیے. اور اس وقت آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ریسرچ کر لیں, آپ امیگریشن کا ڈیٹا چیک کر لیں, کے پی کے سے سب سے زیادہ امیگریشن باہر ہو رہی ہے. جتنے سب سے زیادہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا وہ کے پی کے سے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں اگر وہاں پہ خوشحالی ہے تو؟ تھرڈ ٹرنیور ہے ان کا, کیوں جاتے ہیں وہاں پہ چھوڑ کے ان کو؟ صحیح. امیگریشن سب سے زیادہ کے پی کے سے کیوں ہو رہی ہے؟ پنجاب اور سندھ میں لوگ وہاں یہاں پہ باعزت روزگار کمانے کے لیے کیوں جاتے ہیں پنجاب سندھ میں, کے پی کے میں کیوں نہیں کماتے؟